अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। एक बादशाह था, उसकी 4 बेटियां थी, मगर शहजादा एक ना था। एक शहजादी का नाम था गुलनार, दूसरी का यास्मीन, तीसरी का नातिरा और चौथी का नरगिस। ये सब बहुत शानो शौकत के साथ रहा करते, हमेशा मगन रहते। सुबह से शाम तक खेल कूद हंसी ठिठोल रहती। कोई फिक्र था न दुबदा न गम, जो पास फटकता। खुदा का करना, उन्हीं दिनों कहीं और का एक शहजादा भटकता भटकता शहजादियों के महल तक पहुंचा। थक बहुत गया था, फाटक में जो सहनचियां बनी हुई थी उन्हीं में आकर लेट गया। पास ही के एक बड़े सारे कमरे में शहजादियां बैठी सितार या सरूद बजा रही थी। फुल्की फुल्की आवाज और हल्के हल्के सुरों में गा रही थी। शहजादे को ऐसे में भला नींद क्यों कर आती। सोच रहा था कि अल्लाह मियाँ, ये कौन है जो ऐसे मीठे गीत गा रहा है। बस तो शहजादा जो था, या किस्मत या नसीब, अल्लाह का नाम लेकर उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़ा तो उसे एक और खुशनुमा सा दरवाजा मिला। उसने जो हाथ लगाया तो फुल्के ही में खुल गया, जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। और साहब दरवाजा जो ही खुला, क्या देखता है कि चारों शहजादियां बड़ी शान आन बान और खूब ठाट से बैठी हैं एक बहुत शानदार बड़े से कमरे में। और कमरा खूब ही तो सजा सजाया है। तरह तरह की चीजें जगह जगह सलीके, सुगड़ापे और करीने से लगी हैं। शहजादियों को हुआ तो अचंभा, मगर शहजादे को थका थका देख उन्हें कुछ तरस आया। ख्याल किया, हो ना हो ये कहीं का शहजादा है, जरूर इस पर कुछ बिपता पड़ी है जो ये अंदर बेधड़क चला आया। बड़ी शहजादी गुलनार ने कहा, आइए आइए खाना खाइए। शहजादे ने कहा, लेकिन मेरा घोड़ा मुझसे ज्यादा थका और भूखा है, उसे बेखिलाए पिलाए तो टुकड़ा नहीं तोड़ सकता हूँ। चारों शहजादियों ने उसी दम इसका भी इंतजाम कर दिया। तब कहीं शहजादा आकर इत्मीनान से बैठा और सबके साथ खाया पिया। फिर उसने बताया कि मेरे वालिद एक बादशाह है, मेरी शादी चचा की बेटी सलमा से करना चाहते हैं, लेकिन मैं उससे बेजार हूँ कि वो ठीक लड़की नहीं, ऊपर से कानी भी है। मगर शाह बाबा को नाखुश करना भी अच्छा ना था। यूं मैं घर से निकल आया और इधर उधर मारा मारा फिरा, फिरते फिरते यहाँ आ निकला। आप सबसे मिलना जो लिखा था। अब शहजादियों ने शहजादे को एक और अच्छे से शानदार कमरे में छोड़ दिया, जहाँ वो खूब आराम से रहा करता। 5-6 महीने बीते होंगे कि बाप माँ से मिलने को उसका जी चाहा, किसी तरह टिका ही ना गया। बस तो एक दिन चल खड़ा हुआ, चला चल चला चल। एक दिन शाम शाम वो बाप के शाही महल में पहुंच ही गया। शाह बाबा और शाह बेगम शहजादे के पीछे हलकान हो रहे थे। अब जो अचानक शहजादे को देखा और खुद शहजादा दोनों के कदमों पर गिरकर और फूट फूट के रोने लगा, तो वो भी अपनी जिद पर पछता ही रहे थे। गले लगा लगा के रोने, बार बार प्यार करने लगे। फिर शहजादे ने चारों शहजादियों का हाल सुनाया कि उन्होंने बड़ी मोहब्बत इनायत से रखा। बादशाह इस बात से खुश हुआ, कहने लगा, अच्छा भाई, तो फिर उन्हें लेकर क्यों नहीं आए यहाँ। शहजादे ने कहा, अच्छी बात है, आपका हुक्म बजा लाने की पूरी कोशिश करूंगा। कानी सलमा को भी ये खबर लगी। उसने शहजादियों को बुरी तरह कोसा पीटा, फिर जी ही जी में कहने लगी, अल्लाह रे शहजादे, तेरी ये बेमुरव्वती बेवफाई के अनजान लड़कियों को दिल दे आया और मुझे नजर से गिरा दिया। लेकिन ठहर तो सही, मैं भी उन्हें छोड़ने वाली नहीं, जो बन पड़ेगा कसर ना उठा रखूंगी। आगे पीछे चारों को ठिकाने लगाकर छोड़ूंगी, तब तो शहजादा काबू में आके रहेगा। बस तो ये बुरी बुरी बातें जी में ठान कानी सलमा ने एक बूढ़ी कुटनी को बुलाया, उसको चारों शहजादियों का हाल बताया और कहा, जैसे बने उनमें से एक को तो मेरे पास ले ही आ, उसको जैसे शहजादा खास कर चाहता है। कुटनी बुढ़िया आफत की पुड़िया ने हामी भर ली कि हाँ, ये मुहिम रही मेरे सर। बस तो वो जैसे तैसे शहजादियों के महल तक जा पहुंची। खूब जांचा पड़ताला और कुछ हटकर झोपड़ी बना, दिन रात उसी में लेटी बैठी रहती। किसी को आते जाते देखती तो तस्बीह पढ़ने लगती। होते होते शहजादियों को खबर लगी कि एक पहुंची हुई बीबी आके रुकी हैं। उनके दिल में ये शौक समाया कि भाई उन बीबी से मिले होते। महीना भी ना बीता होगा कि शहजादा फिर शहजादियों के महल में आ पहुंचा। साथ में बहुत से तोहफे लाया जो शहजादियों को पेश किए। शहजादियां बहुत खुश हुई, यकीन किया कि हाँ, ये जरूर कहीं का शहजादा है, नहीं तो ऐसी बढ़िया चीजें लाना किसी और के बस की बात ना थी। खैर,
ایک دن شہزادیوں نے اس بنی ہوئی بڑھیا کی بات چھیڑی تو شہزادے کو سن کر کچھ بھلی نہ لگی، لیکن شہزادیوں کا دل بھی میلا نہ کرنا چاہتا تھا۔ پھر بھی یوں کہنے لگا، اچھی بات ہے، اسے بلا لیجئے، مگر دھیان رکھیے ایسی ہی بڑھیا دھوکہ دینے والی بھی نکلتی ہیں۔ خیر تو بڑھیا کٹنی کے پاس ایک آدمی بھیجا گیا۔ وہ جو گیا تو دیکھا کٹنی بیٹھی تسبیح پڑھنے میں لگی ہے، دیکھتی ہی نہیں کون ہے، کیا چاہتا ہے، نہ کسی سے کچھ پوچھتی۔ ایک دفعہ جو اس کا منہ اٹھا تو وہ آدمی ادب قاعدے سے آداب بجا لایا۔ تب کہیں بڑھیا نے پوچھا، کیا بات ہے بیٹا، کیا چاہتے ہو بھلا؟ سرکار، شہزادیوں نے سلام کہا ہے آپ کو، میرا بھی سلام کہہ دینا ان سے، یہ کہہ کر پھر تسبیح پڑھنے لگی۔ ایک پیام بھی ہے سرکار، اس آدمی نے کہا۔ بھائی، ہمیں کسی کے پیام سلام سے کیا کام؟ آپ کو نہ سہی مگر آپ جیسی اللہ والیوں سے ہم گناہ گاروں کو تو فیض اٹھانا ہی ٹھہرا۔ بڑھیا کٹنی کو یقین ہوا کہ ہاں بھائی، پانی مرتا دکھائی دیتا ہے اور دال گلتی نظر آتی ہے۔ کہنے لگی، اچھا بتاؤ کیا بات ہے، کیا چاہتی ہیں تمہاری شہزادیاں؟ وہ آدمی بہت ادب سے کہنے لگا، حضور، وہ چاہتی ہے کہ آپ یہاں جنگل میں کیوں پڑی رہے؟ آپ ایسی بیویوں کا دم تو بہت غنیمت اور مبارک ہے، اور اللہ کا نام تو ہر جگہ لیا ہی جا سکتا ہے۔ محل میں بہت سی جگہ پڑی ہے، جہاں بھی آپ کا جی لگے پسند کر لیجئے اور جو دل چاہے سو کیجئے، لیکن یہاں جنگل میں پڑا رہنا آپ کے لیے ٹھیک معلوم ہوتا ہے نہ شہزادیاں اپنے حق میں ٹھیک سمجھتی ہیں کہ خدا نہ کرے ایسی ویسی کوئی بات ہو گئی تو ہم سب کے لیے ڈوب مرنے کی بات ہوگی۔ خدا کے واسطے آپ شہزادیوں کی بات قبول کر لیجئے۔ بڑھیا کٹنی جی ہی جی میں خوش ہو رہی تھی کہ ہاں، اب تو میرا داؤ چل ہی جائے گا۔ مسکرا کر بولی، نہیں بیٹا، میں تو یہاں بھی آرام سے ہوں، اللہ چاہے مجھے کوئی نہ ستائے گا۔ شہزادیوں کو دعا کہنا اور یہ بھی کہہ دینا کہ میں تو یہیں پڑی پڑی آپ کے لیے دعا کرتی ہوں۔ وہ آدمی پھر خوشامد کرنے لگا کہ نہیں اماں جی، آپ شہزادیوں کا دل نہ توڑیے اور چل کر دیکھ تو لیجئے، شہزادیوں سے ملیے تو صحیح، آپ انہیں دیکھ کر خوش ہوں گی۔ اور دیکھیے، اگر آپ تکلیف کر کے چلی چلیں تو اس میں کچھ میرا بھلا بھی ہے، سواری تیار ہے۔ بڑھیا کے دل میں تو جیسے لڈو پھوٹنے لگے، کہنے لگی، اچھا بھائی، اگر یہ بات ہے تو چلو، میں آپ سب کی خدمت ہی کرنے والی جو ٹھہری۔ خیر صاحب، بڑے نخروں سے کٹنی سکھپال پر سوار ہو کر شہزادیوں کے محل کو چلی۔ وہ آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ بڑھیا بڑی عزت کے ساتھ محل تک پہنچی۔ شہزادیاں پھاٹک پر آ گئی، بڑھیا کو ہاتھوں ہاتھ لیا، بہت آؤ بھگت کی اور لے جا کر ایک شاندار سجے سجائے کمرے میں دیوان پر بٹھایا۔ پھر کھانا لگا۔ بڑھیا نے انکار کیا مگر شہزادیاں پیچھے ہی پڑ گئی تو جیسے مجبور ہو کر یوں ہی سا بس منہ جھٹلا اور ہاتھ کھینچ کر بولی کہ لو بیٹی، آپ کا کہنا کر دیا، پر اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں۔ شہزادیوں نے کچھ نہ کچھ اصرار کیا تو صحیح، مگر زیادہ زور دینا بھی ٹھیک نہ جانا۔ کہنے لگی، اچھا، جو آپ کی خوشی۔ ادھر ادھر کی باتیں ہوا کی۔ شہزادیوں نے کہا، آپ کو تکلیف تو ہوگی، لیکن ہماری خوشی ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی جگہ پسند کر لیجئے، وہاں جو آپ کا دل چاہے سو کیجئے۔ بڑھیا مسکرا کر بولی، بیٹی، آپ کیوں میری خاطر پریشان ہوئی جاتی ہیں؟ مجھے وہیں پڑا رہنے دیجئے، وہاں بھی آپ کے لیے دعا کرتی ہوں۔ مگر شہزادیاں نہیں مانی، اور بڑھیا تو دل سے یہی چاہتی تھی، پھر بھی بناوٹ سے کام لے رہی تھی۔ آخر شہزادیوں کی ضد پر گویا بڑے تکلف سے کہنے لگی، اچھا بھائی، جیسی آپ کی خوشی، اور میری پسند کی ایسی کیا بات ہے، کوئی سا بھی کونا دے دو، وہیں پڑھ کر رہوں گی۔ غرض اب لمبی چوڑی بات کیا کریں، بڑھیا آفت کی پڑیا کو ایک اچھے سے کمرے میں ٹکا دیا گیا۔ وہ دن رات تسبیح یا نماز پڑھا کرتی اور موقع تاکتی رہی، اور یہ اس نے جانچ ہی لیا کہ بڑی شہزادی گلنار ہی سے شہزادے کا جی زیادہ ملا ہوا ہے۔ جب سنسان رات ہو جاتی، اس کے لگے ہوئے آدمی ترکیب سے اس سے آ کر مل جل جاتے۔ بات یہ ہے، کمرہ اس کا ایک سرے پر ہی تھا، صدر کی عمارتوں سے خاصے پلے پر، جس کا ایک دروازہ باہر سڑک پر بھی کھلتا تھا۔ بڑھیا ان آدمیوں کو بھروسہ دیتی رہی کہ بس اب جلد ہی کام ہوا جاتا ہے۔ ہونی شدنی، شہزادے کا پھر جی چاہا باپ سے ملنے کو۔ تھوڑے ہی دنوں بعد شہزادیوں سے بات چیت کر اس نے پھر گھر جانے کی تیاری کر دی۔ اب شہزادیوں نے بھی اچھی اچھی چیزیں شہزادے کو دی کہ یہ ہماری طرف سے شاہ بابا کو تحفہ دیجیے گا۔
غرض شہزادہ روانہ ہو گیا، جا کر باپ سے ملا، شہزادیوں کے تحفے پیش کیے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، یقین کیا کہ بے شک شہزادہ ٹھیک ہی کہتا ہے اور شہزادیاں ہیں ضرور، اچھی سلیقے کی لڑکیاں معلوم ہوتی ہیں۔ مگر سلمہ کانی کو خبر لگی تو وہ اور جل مری۔ ادھر بڑھیا کٹنی اپنی ہی گھات میں تھی۔ دوسری شہزادیوں کو تو زیادہ دلچسپی نہیں رہی، پر بڑی شہزادی گلنار جو تھی وہ اکثر بڑھیا کے پاس آ جایا کرتی، بہت ادب سے دیر دیر چپ چاپ بیٹھی رہا کرتی۔ ایک رات کیا ہوا کہ تینوں شہزادیاں تو غافل سو رہی تھی، پر بڑی بہن گلنار شہزادی کو نیند نہیں آ رہی تھی، بے چین سی ہو رہی تھی، برابر کربٹیں بدلتی رہی۔ آخر جی میں آیا کہ چلو بھائی بڑی بی کے پاس چل کر بیٹھیں۔ بس تو مسیری سے اٹھ اس کٹنی کی طرف چل پڑی۔ بڑھیا نے جو آہٹ پائی تو جلدی سے تسبیح لے کر سنبھل کر بیٹھ گئی۔ شہزادی نے دیکھا کہ آدھی رات بیت چکی، پر اس اللہ کی بندی کی تسبیح نہ چھوٹی، نہ اس کی پلک سے پلک لگی۔ خیر بہت ادب سے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ بڑھیا تو حرفو بنی ہوئی تھی ہی، اس کے تو دل کی کلی کھل گئی۔ وہ جو کہتے ہیں اللہ دے اور بندہ لے، وہ تو دل سے چاہتی ہی تھی کہ سونے کی چڑیا پھنسے تو صحیح، اور اس سے زیادہ اچھا موقع کب ملتا۔ بولی آئیے آئیے بیٹی، خیر تو ہے، یہ آج اتنی رات گئے کیسے تکلیف کی آپ نے؟ شہزادی نے ماجرا بیان کیا تو پاجی بڑھیا مسکرائی، پھر بولی بیٹی جب دل کہیں اٹکا ہوتا ہے تو آدمی میٹھی نیند سو نہیں پاتا، اور دیکھیے نا مجھی کو دن رات اللہ کی قدرت کا تماشا دیکھتی اور سر دھنتی ہوں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جسے آپ دل سے چاہتی ہیں وہ آپ سے بچھڑ گیا ہے۔ شہزادی یہ سن کر شرما گئی، حیا سے آنکھیں نیچی کر لی۔ ٹھیک ہی کہا اس نے، اسے سب کچھ معلوم تھا، اور شہزادے کو سدھارے دوسرا ہی دن تو ہوا تھا۔ پھر کہنے لگی خیر میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اسی اثنا میں شہزادی کی نظر ایک گلاس پر پڑی جو شربت سے لبالب بھرا تھا۔ شہزادی نے پوچھا بھلا یہ کیا ہے اماں؟ بڑھیا پھر کچھ مسکرائی اور بولی آپ جانتی ہیں کھانا دانا جیسا کچھ میں کھاتی ہوں، اور آپ سے اپنا کوئی بھید چھپانا بھی نہیں چاہتی ہوں۔ بیٹی اللہ اپنی قدرت سے یہ ایک نعمت بھیج دیتا ہے، اس سے دل قوی رہتا ہے اور اس کا نام لینے میں جی نہیں اکتاتا ہے۔ واہ اماں جی واہ، یہ تو خوب چیز ہوگی، سچ مچ اللہ میاں کی نعمت۔ شہزادی کہنے لگی پھر تو زیادہ نہیں، 2-4 گھونٹ ہمیں بھی پلائیے، بڑی عنایت آپ کی، ہم بھی تو دیکھیں اس میں کیا گن بھرے ہیں۔ بیٹی یہ آپ کے پینے کی چیز نہیں، بڑھیا نے کہا، آپ اسے پی کر شاید قابو میں نہ رہیں گی، یہ ایسی ہی چیز ہے۔ ویسے ہے بے شک اللہ میاں کی نعمت، خاص اس کی بھیجی ہوئی، نہیں تو آپ جانیں بے کھائے پیے کوئی اتنے دن زندہ سلامت کیسے رہ سکتا ہے۔ بڑھیا کے اتنے سمجھانے کے باوجود شہزادی کسی طرح نہ مانی، ضد پر اڑی رہی، اور آپ جانیں بڑھیا تو یہی چاہتی ہی تھی۔ بس تو بڑھیا نے پورا آدھا گلاس وہ شربت شہزادی کو دے ہی دیا، اور وہ اسے ایک نعمت جان کر گٹ گٹ چڑھا گئی۔ اف غضب ہی تو ہو گیا، شربت حلق سے اترا ہی تھا کہ شہزادی کا سر گھومنے لگا۔ بڑھیا ہوا دینے لگی، اوپر سے گلی کا دروازہ بھی کھول دیا اور فرناٹے کی ہوا آنے لگی، اور جناب شہزادی جو تھی بالکل بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ بڑھیا کے آدمی لگے ہی رہتے تھے، انہیں کسی ترکیب سے بلا شہزادی کو گویا اڑن کھٹولے پر بیٹھا، اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ یہ جا وہ جا، وہاں سے ہوا ہو گئی۔ شہزادی کو تو سواری میں پڑا رہنے دیا، خود کانی سلمہ کے پاس جا پہنچی۔ سلمہ دیکھ کر نہال ہو گئی، سمجھ گئی کہ ہاں معلوم ہوتا ہے بڑھیا نے مہم سر کر لی، مگر سلمہ کچھ کہنے بھی نہ پائی تھی کہ بڑھیا تڑ سے بولی میرا انعام لائیے بی بی جی، آپ کی وہ سونے کی چڑیا آ گئی، لے آئی میں اسے۔ سلمہ پہلے ہی تاڑ چکی تھی، پھولی نہ سما رہی تھی، کہنے لگی ہاں بھائی ہاں، تمہارا انعام پکا رہا، مگر دیکھوں تو صحیح تمہاری سونے کی چڑیا کو، آخر ہے کیا اس میں کمال۔ بڑھیا لکھا نے لے جا کر دکھایا تو سلمہ بھی اس کی پریوں جیسی صورت اور رنگ روپ دیکھ کر حیران رہ گئی، لیکن اپنے تئیں قابو میں کر اور بڑھیا کو انعام و اکرام دے دلا۔ شہزادی کو سواری سے اتروا، ایک چھوٹے اور بہت گندے سے مکان میں ڈلوا دیا۔ نشہ اتنا گہرا تھا کہ شہزادی برابر 2 دن 2 رات بے ہوش پڑی رہی۔ کوئی تیسرے دن ہوش آیا تو حیران پریشان کہ اللہ میاں یہ کیا تماشا ہوا، یہ میں کہاں آ گئی، اور یہ کیا جگہ ہے، کس کا مکان ہے۔
मुझे यहाँ कौन लाया, क्यों कर लाया? फिर 2 दिन से पेट में कुछ पड़ा ना था, बेहद निढाल हो रही थी, मगर खाने को फिर भी जीना चाहता था। भाई ठीक बात है, शहजादी जितनी भी परेशान हो, अचंभे की बात नहीं है। कानी सलमा ने शहजादी को बहुत दुख दिए, बेचारी के लंबे लंबे बाल कटवा डाले, पूरे बदन में हजारों सुइयां चुभवाई, और उसने तो अपनी दानिश्त में गरीब की आंखें भी फोड़ देने की तदबीर की और अपने आदमियों को हुक्म दिया कि इसे ले जाओ, किसी कुएं में डाल दो। वो लोग सचमुच आबादी से बहुत दूर गोया एक जंगल में ले जाकर कुएं में डाल आए। अल्लाह ताला भी किस किस तरह अपने बंदों को आजमाते और जांचते पड़तालते हैं कि देखें भला लहर बहर में हमारा बंदा हमारी दीन का शुक्र किस शान से अदा करता है, शुक्र अदा करता है या बगावत। इसी तरह जिन पर कड़ियां पड़ती हैं उन्हें भी देखता है कि मेरा बंदा मुझसे मायूस तो नहीं होता है या बेहुदा बकवास तो नहीं करने लगता है। खैर तो साहब, गुलनार शहजादी को जैसी कुछ तकलीफ हुई होगी आप अंदाजा कर सकते हैं। बेचारी कुएं में पड़ी चीखती रही। भला जंगल में उसकी खबर लेने वाला कौन था? हाँ, मगर वही जिसने पैदा किया था, जो वीराने और आबादी में हर जगह अपने बंदों की खबर रखता है। बस तो अल्लाह का करना क्या हुआ, उधर से कहीं एक ग्वाला गुजरा तो उसने सुना कुएं में कोई बुरी तरह रो रहा है। ग्वाला डरा कि खबर नहीं इस कुएं में कौन है, जिन या भूत। लेकिन फिर उसने जी में कहा, चल कर देखूं तो सही आखिर माजरा क्या है, और ऐसा भी क्या कि कोई चिमट थोड़ी ही जाएगा। बस तो ग्वाला जो था अल्लाह का नाम लेकर कुएं की मुंडेर पर पहुंच गया। देखता क्या है कि कुआं अंधा है और उसमें एक खूबसूरत सी लड़की बुरी तरह बैठी रो रही है। ग्वाले का बुरी तरह दिल कुढ़ा। जैसे तैसे उसने शहजादी को बाहर निकाला तो शहजादी को देख देख कर उसे और भी दुख हुआ। फिर वो किसी न किसी तरह उसे घर ले गया। अपनी घरवाली से शहजादी के बदन से पूरी सुइयां निकलवाई। फिर एक अच्छे जर्राह को लाया। जर्राह बहुत होशियार था। उसने कुछ ऐसा जी लगाकर इलाज किया और मरहम पट्टी और खाने की दवाएं दी कि कुछ ही रोज में शहजादी भली चंगी हो गई। शहजादी पर ग्वाले की और उसके घर वालों की खिदमत का बहुत असर हुआ। ग्वाले का एक लड़का था, अच्छा सयाना, वो भी शहजादी की देखभाल और खुशामद में लगा रहता था। शहजादी के पास एक सतनगा पड़ा रह गया था, किसी न किसी तरह उस बुढ़िया कुटनी की नजर से बच गया था। उसमें बहुत अनमोल बड़े बड़े 7 हीरे जड़े थे। उनमें से 5 हीरे निकालकर शहजादी ने उसे दिए कि लो भाई, इनमें से एक तो जाकर बेच ही लो। अल्लाह चाहे इसी एक से इतना मिल जाएगा तुम्हें कि तुम्हारे और तुम्हारी कई पुश्तों के लिए बहुत होगा। इससे तुम अच्छी अच्छी भैंसें ले आओ, खाओ पियो और खूब कमाओ। बाकी 4 नग सेंध कर रख लो। ग्वाले का लड़का बहुत खुश हुआ और सचमुच एक ही नग बेचकर इतना मिल गया कि घर भर के दलदुर दूर हो गए। कई भैंसें आ गईं, उनके दूध से रेल पेल हो गई। अब उधर की सुनो। शहजादियों के महल में सुबह जो हुई, तीनों शहजादियां सोते से जागी तो देखा कि बड़ी बहन गायब है। इधर उधर देखा भाला, पता ही ना चला तो दौड़ी दौड़ी बुढ़िया कुटनी तक पहुंची तो वहां का नक्शा भी कुछ और देखा। वो कुटनी भी गायब थी और सड़क पर का दरवाजा भी पाटों पाट खुला पड़ा था। या अल्लाह, ये क्या माजरा है और बैठे बिठाए ये क्या मुसीबत सर पड़ी। बहुत परेशान हुई। सभी तो जतन कर छोड़े लेकिन कुछ पता ही ना चला। आखिर थक हार कर रो पीट कर बैठ गईं। जब कई महीने बाद शहजादा पलटा तो शहजादियों को और भी अचंभा हुआ कि शहजादा तो अकेला ही आया है। वो समझे बैठी थी कि हो न हो बड़ी बहन शहजादे के साथ चली गई है। उन्होंने शहजादे से शिकायत भी की, आप हमारी बहन को हमसे बेकहे सुने ले गए और अब उन्हें कहाँ छोड़ आए। ये सुनकर शहजादा भी हक दक रह गया कि ये क्या कह रही हैं। शहजादे ने बताया कि भाई, मैं तो कहीं लेकर नहीं गया, बताइए तो सही ये आप लोग क्या कह रही हैं, माजरा क्या है, समझ में नहीं आता मुझे। तीनों शहजादियों ने बताया कि आप तो उधर से धारे और दूसरे ही दिन से आपा बेगम लापता है और उसी दिन से वो बड़ी बीबी गायब है। ओह ठीक है, शहजादी ने कहा, ये सारा फसाद उसी बुढ़िया का है, मैंने पहले ही कहा था। खैर, मैं प्यारी गुलनार का खोज लगा कर ही रहूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। अब के शहजादा रुका नहीं, दूसरे ही दिन सवार हो लिया। फिर बहुत से जतन कर छोड़े पर किसी तरह पता न चला। आखिर थक हार कर बैठ गया।
پھر بھی دل میں یہ بات بیٹھی ہی رہی کہ دیر سویر اللہ چاہے گلنار شہزادی مل کر ہی رہے گی، مگر اس نے سلمہ سے تو شادی نہیں کی۔ دن پر دن یوں ہی بیتتے گئے، ادھر شہزادہ اور ادھر شہزادی دونوں کے دونوں بے چین رہے۔ شہزادی گوالے کے گھر میں پڑی تھی، گوالے کے گھر والے یوں تو ہر طرح خدمت کرتے رہے، پھر بھی آپ جانیں کہاں شہزادی عیش و عشرت میں پلی بڑھی اور پھولوں میں تلی ہوئی، اور کہاں گوالے کے گھر کا رہن سہن۔ مگر صاحب بڑی ہی صابر بندی رہی شہزادی، قسمت کو کوسنے کی جگہ ہمیشہ اللہ میاں کی ذات پاک پر بھروسہ کیے بیٹھی رہی، یا تو کتابیں پڑھتی یا بیٹھی تصویریں بنایا کرتی، اور یہ سب یعنی کتابیں اور تصویریں بنانے کا سامان وہ خود بھیس بدل بازار سے لے آیا کرتی تھی۔ ایک بار کیا ہوا کہ شہزادے کو اپنے ایک کمرے کی دیواروں پر تصویریں بنوانی تھی، اس کے لیے اس نے گویا اشتہار دیا، ڈگی پٹوائی۔ شہزادی تصویریں خوب بناتی تھی، سوچا کہ یہ موقع اچھا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا، قسمت آزمانا چاہیے۔ بس تو مردان بھیس میں شہزادی جا کر شہزادے سے ملی، بات چیت کی، اپنی بنائی ہوئی کچھ تصویریں بھی دکھائیں جنہیں شہزادے نے پسند کیا، اور شہزادی کو تصویریں بنانے یا کمرہ سجانے پر لگا دیا۔ مگر شہزادی نے شرط کر لی کہ جب تک کام پورا نہ ہو لے آپ یا کوئی اور اس سے پہلے دیکھے نہیں۔ یہ بات بھی مان لی گئی اور شہزادی نے کام شروع کر دیا۔ شہزادی نے ایک کے بعد ایک بہت سی تصویریں بنائیں، ان تصویروں میں اپنی ہی کہانی کچھ اس طرح اجاگر کر کے بتائی، اور آخر میں جہاں وہ رہا کرتی تھی وہاں کا پتہ نشان بھی دے دیا۔ کام جب پورا ہو گیا تو شہزادے کو بلوا کر اور کمرہ سونپ کر چلی آئی۔ شہزادہ تصویریں دیکھ کر پھڑک ہی تو گیا، چیخ اٹھا کہ ہاں میری گلنار زندہ سلامت ہے، اور اللہ چاہے اب میں اسے ضرور پا کے رہوں گا۔ بس تو شہزادی نے تصویروں میں جو پتہ نشان بتایا تھا اسی پتے پر ایک دن شہزادہ چل پڑا۔ ادھر شہزادی کے دل میں بھی یقین رہا کہ شہزادہ شام کو یا سویرے پہنچنے ہی والا ہے، اسی لیے وہ دن میں کئی بار دروازے پر جا کر کھڑی ہو جاتی، شہزادے کا رستہ تکتی۔ شہزادے کی اس بات سے گھر والوں کو اچنبھا تو ہوا، پر وہ کچھ کہنا ٹھیک نہ سمجھے، چپ ہی رہے۔ مگر بھائی اس آخری تصویر نے سچ مچ وہ کام کیا کہ اور کوئی شاید ہی کر پاتا، اور اس خوبصورتی سے کہ واہ واہ، دوسرا ہی دن تھا کہ شہزادہ پوری تیاری کے ساتھ آ لیا، اس شان سے جیسے دلہن کو لینے کوئی آئے۔ سینکڑوں پیادے سوار، باجے گاجے ساتھ، ہاتھی گھوڑے، طرح طرح کی سواریاں، ان سب کو ذرا فاصلے پر چھوڑ شہزادہ خود اکیلا آگے بڑھا۔ جا کر دیکھا تو شہزادی بھی دروازے پر کھڑی، گویا رستہ ہی تک رہی تھی۔ اب جو دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں تو شہزادی نے پہچان لیا، دوڑ کے چمٹ ہی تو گیا، ایک مدت کے بچھڑے پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ غرض ہنسی خوشی شہزادہ جو تھا شہزادی گلنار کو سوار کرا کے گھر لے آیا، باپ کو ماجرا سنایا، بادشاہ بھی از حد خوش ہوا۔ آخر بڑی دھوم دھام سے دونوں کی شادی رچی، اور دونوں ہنسی خوشی، میل محبت، پیار و اخلاص کے ساتھ رہا کرتے۔ جیسے ان کے دن پھرے ویسے اللہ تعالیٰ سب کے دن پھیرے۔ پیارے دوستو، کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ شکریہ۔